جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے. استثناء کا معاملہ تو اس میں بہرحال شامل ہو جاتا ہے، اور جس پہ جسٹس رمدے صاحب نے بھی کہا تھا اگر کسی بھی عمل میں بدنیتی ہے تو آرٹیکل 248 نہیں ہے، استثناء نہیں دیا جا سکتا. اور صدر صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے عدالتوں سے کہ 10 سال 11 سال ان کے سامنے رہے تو وہ کہا جاتا تھا میڈیکلی وہ فٹ بھی نہیں تھے، کچھ ذہنی دماغی حالت کا قصور بھی تھا. جو سرٹیفکیٹس پروڈیوس کیے گئے، پہلے تو پاکستان سے سرٹیفکیٹ آتے جب یہاں پہ تھے 283 مرتبہ 283 ٹائمز ان کے کیسز لگے ہیں، اس میں سے 206 مرتبہ انہوں نے سرٹیفکیٹ پیش کر کے بتایا گیا کہ جی ہم حاضر نہیں ہو سکتے. جب آپ کورٹ کے سامنے جاتے ہی نہیں ہیں تو کیس تو لنگر آن کرتے رہیں گے. ڈیلیٹ ٹیکٹکس ماشاءاللہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں ابھی تک. اس وقت دماغی حالت تھی اور آج استثناء آ گیا. وہ تو بڑے عجیب عجیب سرٹیفکیٹ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کو مل جائیں گے سارے سرٹیفکیٹ. دماغی حالت خراب ہے، سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں، بہت سارے ہر قسم کی انہوں نے حربے استعمال کیے. خیر بہرحال وہ پرانی بات ہے، امید ہے شاید ٹھیک ہو گئے ہوں ابھی تک. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں خود بیٹھے ہوئے، یہ خود جانتے ہوں گے. ہاں تو پاکستان ہے جو صدر پاکستان. ہاں بالکل بالکل، دیکھیں اچھا بات کر دی یہ اس کا پاکستان، اب بات کر رہے ہمارا پاکستان نہیں ہے شاید اس کا مطلب. اب بات کر دیکھیں آپ نے مالی فائڈ یا بیڈ انٹینشن کی جو بات کی ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیں وائی ناؤ، اتنی اجلت میں اب کیوں لے کے آیا جا رہا ہے لا؟ آپ نے سارے رول سسپینڈ کر دیے نیشنل اسمبلی کے، آج آپ نے سارے رول سسپینڈ کر دیے سینٹ کے تاکہ آج ہی یہ پیش کر دیا جائے اور پاس کر دیا جائے آج ہی، تاکہ کل کو جب حاضری ہو تو ہم کہ جی نیا قانون آ گیا. ٹھیک ہے جی، اس میں انٹر کورٹ اپیلز بھی ہیں، اس میں سارا کچھ ہے تاکہ 6-8 ماہ اس کو اور ڈریگ کر دیں. کیونکہ آج رات 12 بجے سے پہلے صدر صاحب دستخط کر دیں گے، وہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں اس میں مالی فائدی یا بیڈ انٹینشنز، نیت جو ہے اس کی تو نظر آ رہی ہے نا آپ سب کو. اب آپ دیکھیں گے اس میں دوبارہ آتا ہوں اس پہ کیس کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے تو کہا نا کہ بالکل کہ جی آپ جو ہے اس وقت جو ہے آپ کھیل رہے ہیں ساری ڈرٹی پالیٹکس ود دا کورٹ. میں کہتا ہوں ڈرٹی پالیٹکس ود دا کنٹری، عوام کے ساتھ ڈرٹی پالیٹکس آپ کھیل رہے ہیں. دیکھیں پورے عوام کو، ایک عوام کا ایشو جو ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے. دن رات پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس ملک میں، نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ گیس ہو، نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو. برا حالات ہیں عوام کے. کوئی بندہ نہ مہنگائی، نہ آٹے کی قیمت، نہ دال کی قیمت ڈسکس نہیں ہو رہی. صرف اس بیچ میں ہم نے سارے کا سارا معاملہ ڈسکس کر. دو چیزیں میں آپ کو کہتا چلو مجھے 2 منٹ دیجیے گا اس کے بارے میں جو دوسری بات کرتے ہیں نا کہ وکلا کیا کہتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کا نیشنل انڈیمنٹی جو ہمارے قانون میں ہے، ہمارے آئین میں ہے. ایک ہے انٹرنیشنل انڈیمنٹی جو ہمارے قانون میں، جو ہم نے اپنے قانون میں لکھ دیا، اپنے آئین میں لکھ دیا. کیا وہ ساری دنیا میں لاگو ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. کامن سینس نہیں کہتی نا. آپ جو اپنے قانون میں چاہیں، جیسے انہوں نے کہا 2/3 میجارٹی کے ذریعے کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے اپنے لے آئیں. دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس امیونٹی جو ہے انٹرنیشنل وہ پارشل بھی ہوتی ہے اور ٹوٹل بھی ہوتی ہے. پارشل اور ٹوٹل، کہ ٹوٹل امیونٹی آپ جو مرضی کرتے جائیں آپ. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کلیم کرنی پڑتی ہے، اور کلیم بھی کرنی پڑتی ہے اس ملک میں جہاں پہ جرم جو ہے آپ نے سرزد کیا ہو. یعنی کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں کلیم کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے. تو درانی صاحب اب کیا ہوگا اگر یہ معاملہ جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی پٹیشنز اس پہ چلی گئی عدالت میں، تو پھر اب استثناء بھی اڑ جائے گا؟ اب لگتا تو فائنلی یہی ہے کہ اینڈ میں استثناء بھی جائے گا، توہین عدالت بھی جائے گا. ہم نے کوئی ایسا کام جو آئین سے الگ ہو، ماورا ہو، ہم نے کوئی نہیں کیا. کل جو بھی قانون سازی ہوا ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے، جو اختیارات پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. کوئی باہر سے ہم نے کوئی جلدی میں ہوا نا، ابھی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، ابھی دستخط ہونا باقی ہے. اتنی جلدی میں یوسف رضا گیلانی کو بھی تو بیچ چکے ہیں نا. آپ کے حکم کے مطابق تو ایسے ہی ہو سکتا ہے، اتنی جلدی میں پروگرام ہو گیا. عدالت عالیہ کے مطابق تو اگر وہاں سے تیزی آ رہی تھی تو تھوڑا سا اگر ادھر سے تیزی ہوگا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ چلیں یہ بتا دیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، کل کو کیا ہوگا، کون نتائج بھگتے گا؟ کوئی نہیں، کوئی مشرف کوئی نہیں آئے گا. مشرف نہیں آئے گا، عدالت کیا کرے گی؟ کوئی لندن میں جا کے جتنی کانسپریسی ہو جائے نہیں ہو سکے گا. پارلیمنٹ کے اندر، جمہوریت کے اندر، عوام کے اندر سے فیصلہ آئے گا، ورنہ کوئی شخص اس انداز میں ہمیں نہیں. اور عدالت اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر فوراً کرے، ہم نے کوئی روکا نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کی سبکی نہیں ہوگی اس پہ؟ سبکی کی بات نہیں ہے. ایسے جلدی میں ایک کلمہ جنبش نہیں کر سکے گا. آخر کوئی جواز پیش کرے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتنا جو کچھ بھی لکھا ہوا اس کے اندر ہے نا، وہ کسی ایک کلاس کو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزوں پر ڈیبیٹ ہوگی، ہم اس کو قبول نہ کریں. بہت ساری چیزوں کو آگے جا کر کے کوئی قبول نہ کرے. لیکن مجھے جو ایک پوائنٹ ملا، اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو ٹائم مل جائے گا. مقصد ہے کہ عدالت میں اگر وہ جا کر کے پیش کرے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا جیسے اس نے دیکھ لیا. ٹائم تو مل جائے گا نا عدالت کی طرف سے. یہ وہ عدالت
عدالتیں نہیں ہیں، جس طرح یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس طرح یہ عدالتیں بھی اس طرح نہیں ہے کہ آزادی کے ساتھ جیسے آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے لہذا لا میں استعمال کروں گا پھانسی کا، نہیں، قانون کے مطابق ان کو بھی چلنا چاہیے اور ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ لیکن جو پوائنٹ آیا کہ آپ کے پاس ٹائم لگ جائے گا عدالت کو بھی، عدالت کو ٹائم مل گیا کہ یہ آگے چل سکتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی یا ہم آصف زرداری یا ہم سب عدالت کے خلاف ہیں، خدا کی قسم ہم سب سے زیادہ احترام کرنے والے ہیں اس پارلیمنٹ کے، اس عدلیہ کے، صرف احترام کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، تسلیم بھی کرتے ہیں جی، تسلیم خم سر تسلیم خم کر کے تو ایسے پھر میں آپ کہوں گی کہ بھٹو کا نام نہیں، ہم بھٹو کا نام بھی نہیں لیں گے، آصف زرداری کے اتنی سزاؤں کا نام نہیں لیں گے، 10 سال کا سزا کا نام نہیں لیں گے، بی بی کو جتنا تکلیف دیا انہوں نے کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، ہم نے کل یوسف رضا گیلانی کا اور کل 12 تاریخ کو جب وہ بلا لے جتنی دفعہ بلائے پارلیمنٹیرینز کو ہم جانے کو تیار ہیں، سر جانے کو تیار ہیں، کیبنٹ بھی جائے گی، لیکن ٹائمنگ ہو گئی نا، کچھ ٹائم مل گیا 12 تاریخ کل آگے۔ ڈیفینیٹلی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اب آپ نے پوری کابینہ کو انوالو کر دیا اور اس میں بھی تمام اتحادی ماشاءاللہ سارے زبردست، کتنا زبردست پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ مشکلات چونکہ یہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ نے تو دیکھیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کنٹمپٹ جو لا بنانے جا رہے ہیں اس کا آرٹیکل 3(1) آپ دیکھ لیں صرف، اس کو اگر اس طرح پاس ہی ہو جاتا ہے اسی شیپ میں تو ایگزیکٹو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ان کے ایون جو آفیسرز ہیں ان دا لائن آف دیئر ڈیوٹی ان کو آزادی ہے کہ وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، لوور کورٹ ہو، کسی بھی ڈائریکشن کو، کسی بھی ججمنٹ کو وہ کہیں کہ ہاں رد کر دیں، ہم نہیں مانتے، بیکاز ہماری انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ جو انہوں نے رول لے لیا نا کہ یہ انٹرپریٹیشن کا فیصلہ ہم کریں گے پوری دنیا میں، یہ اس کے نتائج تو خطرناک دیکھیں ڈیفینیٹلی خطرناک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں they are least bothered about the democracy even، ان کا مقصد ہے صرف اور صرف، میں آپ کو دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ پچھلے 4 سال سے ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو بڑا مہربانی ہے آرمی کی کہ مارشل لاء نہیں لے کے آئے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس ملک میں مارشل لاء لائے، ست بسم اللہ ہم لوگوں نے کبھی روکا نہیں چھوڑیں، یہ بھی بات ہے کچھ ایسے پروگرام ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے آپ آ جاتے ہیں، رول کرتے ہیں اور پھر کرپشن کی بنیاد کے اوپر، اور ان کے چیئرمین نے کہا کہ 8 ارب روپے کی کرپشن پر ڈے ہو رہی ہے، بالکل نیب کے چیئرمین نے، اچھا پھر کہتے ہیں کہ عدلیہ بائسڈ ہے، آپ کے ایک وزیر بھی کہہ چکے ہیں کہ کرپشن پہ ہمارا 3,000 ارب کی کرپشن پر ایئر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ باعث کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ باعث ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ چیئرمین نیب نے تو خود کہا کہ میاں صاحب کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز تھے ہمیں صدر صاحب نے کہا کہ نہیں کھولیں، یہ کیا بات ہے، کیسی سیاست ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ طارق چودھری صاحب میں بتا دوں آپ کو، ہم آپس میں ایک فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹیرین سارے خراب ہیں، جتنے پارلیمنٹ میں 442 یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، میں بھی اسی کا حصہ ہوں، چل ہم دونوں بھی خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس طرح کر لیتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مسودے کو لے کر کے ہم اس دفعہ پیپلز پارٹی ہم لے کے آ جائیں گے، اسلامی قوانین مسلط کریں گے، اگر وہ اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوتے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں، ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت سے اسلام ہمارا دین ہے اس ملک کو چلائیں گے، اگر اس اور قاضیوں کا کوٹ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اگر اس پر بھی آپ راضی نہیں، پھر اس میں تو حضرت عمر تو پیش ہوئے تھے عدالت کے سامنے، قاضی کے سامنے، آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی حوالہ حضرت عمر پیش ہو گئے تھے نا، قاضی کے سامنے ایک سیکنڈ ہے، میں آپ کو انہوں نے استثناء نہیں مانگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم کئی نہیں کہہ رہے آپ کو، حضرت علی پیش ہو گئے، سب پیش ہو گئے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں پھر وہی طالبان طرز کا ایک حکومت اگر ہم چلا دیں اور فوج کا ابھی مارشل لاء کا نام لیا، اور فوج کے اندر سے میرے اندر سے آپ کے اندر سے ایک طالبان ٹائپ کا حکومت ہو جائے، سلاٹر والا اسٹائل، تو پکا اسلام طالبان ٹائپ کا حکومت تو نہیں آپ کہہ رہے نا، آپ اسلام کو بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اسلام کی تشبیہ طالبان کے ساتھ 4.5 سال سے سلاٹر ہو رہا ہے پاکستان کا، میں بتاؤں پچھلے 4.5 سال سے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کا سلاٹر ہو رہا ہے، پچھلے 4.5 سال سے اس ملک کے لوگوں کا سلاٹر ہو رہا ہے، اب کمال بات کریں، اور آئیے سب فیصلہ
کریں گے کہ اس ملک کے بنیادی اساسی فلسفے کو جس کا نام ہے اسلام ہمارا دین چلیں آپ نافذ کرنے والے بنے، نافذ کرنے والے بنے، آپ نافذ کریں، اسلام نافذ کریں۔ پھر آپ کو یہ مانتے نہیں ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کو بتاؤں یہ مانتے نہیں ہیں، اس آئین کے تحت یہ پابند ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ اس کو قبول کریں، اسلام قبول کیا ہوا ہے، مسلمان ہیں، مسلمان اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے ہمارے ملک کا۔ آپ اس حالت میں عصمت چودھری صاحب آپ شٹل کاک پہن کر کے میں لے لوں گی، آپ نافذ کرنے والے بنے، آپ نافذ کرنے والے بنے، میں لے لوں گی، میں لے لوں گی سر، اسی معاملے میں مجھے یہ بتائیں کہ شٹر کاک آپ نے کیوں کہا؟ اسلام کا لباس ڈریس کوڈ فرض کریں میں اگر وائلیشن کر رہا ہوں، آپ قرآن کے ڈریس کوڈ کو دیکھیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے میں اسلامی کونسل کے مسودے کو لے کے آ جاؤں گا، آپ کا قبول کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن کا کہہ رہا ہے ڈریس کوڈ، آپ شٹر کاک کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں؟ چلیں میں ہم اسی پہ مزید بات کریں گے، توہین عدالت پہ آ جائیں سر، توہین عدالت پہ آ جاتے ہیں، استثناء کا معاملہ ہے کہ استثناء کا معاملہ جب اب عدالت اس کو قلعدم قرار دے گی تو صدر وزیر اعظم کا استثناء بھی ختم ہو جائے گا اور یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکے گا، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔